وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ سجدہ آیت نمبر 1، 2 اور 3. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم حروف مقطعات ہیں. اللہ اعلم بمرادی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. تنزیل الکتاب، نازل شدہ ہے کتاب. لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں. من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ام یا یقولون، وہ کہتے ہیں افطرا، کہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے. بلکہ هو الحق، وہ حق ہے. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں. قوما، ایسی قوم کو. ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس. من نذیر، کوئی ڈرانے والا. من قبلک، آپ سے پہلے. لعلہم، تاکہ وہ. یہتدون، ہدایت حاصل کر لیں، ہدایت پا جائیں. سورہ سجدہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. ان میں خاص طور پر یہ سورہ سجدہ بھی ہے. اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی ہے، آپ جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے جو مضامین ذکر فرمائے ہیں وہ وہی ہیں جو مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنا، اور ساتھ ساتھ آخرت، فکر آخرت کا اس بات. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے کیا ہے، الف لام میم. اور یہ وہی حروف مقطعات ہیں جو کئی صورتوں کے آغاز میں ذکر ہوئے ہیں. تو بنیادی مقصد ان حروف کا یہی ہے کہ گویا یہ چیلنج ہے کفار اور مشرکین اور ان تمام لوگوں کو جو اس قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے،
کہ اگر تم اس میں کوئی شک کرتے ہو تو پھر اس جیسا کلام لا کے دکھاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم اس کے متعلق شک میں ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو. یہی حروف ہیں کہ جن سے جو تم بھی استعمال کرتے ہو اپنی بول چال میں، تو یہ قرآن انہی حروف سے مرکب ہے. اب تم لا کے دکھاؤ، اس کی مثل پیش کر کے دکھاؤ. تو آج تک یہ چیلنج قبول کرنے سے کافر قاصر رہے ہیں اور قیامت تک قاصر رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز نہیں تم ایسا کر سکو گے، قیامت تک آنے والے کوئی بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتا، نہیں پیش کر سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان حروف کے بعد اکثر قرآن مجید کی حقانیت کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے من جانب اللہ ہونے کو ثابت کیا گیا ہے. تو یہاں بھی فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، نازل کردہ ہے یا نازل شدہ ہے الکتاب، یہ خاص کتاب. الف لام عہد کا ہے، تو یہاں مراد یہ خاص کتاب ہے، یعنی اس کتاب کو قرآن مجید لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، یعنی کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ اس قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اسلوب اختیار کیا ہے، ڈائریکٹ نہیں فرمایا تنزیل الکتاب من رب العالمین، یعنی یہ اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تنزیل الکتاب، درمیان میں فرمایا لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کو بیان کرتے ہوئے خاص طور پر اس چیز کو درمیان میں ذکر کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے. یعنی جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس میں بھی شک نہیں ہے، اور اس کے من جانب اللہ ہونے میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اللہ نے اسے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا. بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ کئی اور چیزوں کا بھی ان سے استدلال ہو رہا ہوتا ہے. یہاں عقیدے کا ایک مسئلہ بھی مستدل ہے اس آیت مبارکہ سے، اور وہ یہ کہ نازل کی گئی اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو اتارنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور وہاں سے اس نے جبریل امین کے ذریعے سے اس کلام کو نازل فرمایا ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں جو مختلف قسم کی آیات ہیں اس کو نازل کرنے کے بارے میں، تو اس میں جو ترتیب ہے اور جو تطبیق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ پر نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے بتدریج جبریل امین کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. تو اس کے نزول کا جو عرصہ اور مدت ہے یہ یک بار کی نازل نہیں ہوا. اس میں تنزیل کا جو لفظ ہے اس میں تدریج کا معنی پایا جاتا ہے. نزل ینزل تنزیلا باب تفعیل ہے، یعنی کسی چیز کو بتدریج اتارنا، آہستہ آہستہ اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج نازل کیا ہے. تو جو مدت ہے اس کے نزول کی وہ تقریباً 22 سال 9 مہینے اور 9 دن ہے. کہ کسر کے عدد نکال کر اس کو 23 سال کا عرصہ شمار کر لیا جاتا ہے. تو بہرحال فرمایا ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے. یہ جو ام استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی عبارت محذوف ہوتی ہے.
حمزہ استفہامیہ کے ساتھ، کیا وہ اس قرآن پر ایؤمنون بہ ام یقولون افترا، کیا وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے؟ تو یہ زجر و توبیخ کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اس قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ کفار اور مشرکین یہی کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے اپنے پاس سے بنائے، کبھی کہتے آپ کو کسی نے سکھا دیا ہے، کبھی کسی کی طرف نسبت کر دیتے، کبھی کسی کی طرف۔ فرمایا بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی حق ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ لتنذر قوما، اب اس قرآن کے نزول کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے سے ایک ایسی قوم کو۔ اب دیکھیے یہاں خوشخبریاں دینے کی بات نہیں ہے، زیادہ تر جو بات ہے وہ ڈرانے کی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ کفار اور مشرکین شرک کے اندر مبتلا تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، تو انہیں ڈرانے سے آغاز کیا گیا ہے۔ ڈرانے کے ساتھ یہ سارا سلسلہ دعوت کا شروع کیا گیا، ان کو خبردار کیا گیا۔ تو جو لوگ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوں، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو بطور خاص اس چیز کے نتیجے سے خبردار کرنا ضروری ہے جس کفر اور شرک کے اندر وہ مبتلا ہے۔ اب ان کو خوشخبریاں دینا شروع کر دیں جبکہ وہ تو کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ خوشخبریاں مشروط ہوں گی ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اور توحید کے ساتھ، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے ساتھ۔ اگر توحید کو قبول کر لو گے تو پھر یہ ملے گا، اگر آپ کی نبوت اور رسالت کو مانو گے تو پھر یہ ملے گا، ورنہ جس کفر اور شرک میں مبتلا ہو اس نے تمہیں عذاب کے بالکل کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جو بالکل تمہارے سامنے آ چکا ہے، سخت قسم کا عذاب تمہارے بالکل قریب آ چکا ہے، تمہارے بالکل سامنے۔ اگر اسی حالت میں مر گئے تو سیدھا اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا ما اتاہم من نذیر من قبلک، یہ قومن سے مراد عرب کے لوگ ہیں، یا پھر بعض نے کہا کہ خاص قریش کے لوگ مراد ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، عربوں کی طرف آپ سے پہلے قریب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ اگرچہ کئی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسی طرح بعض نے ہود علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، یہ عرب کے علاقوں میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان کو مبعوث ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا اور جو ہے وہ مدتیں گزر چکی تھیں، تو اسی لیے فرمایا ہے کہ قریب آپ سے پہلے ان کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ یا پھر مراد یہ ہے کہ قریش کی قوم مراد ہے، خاص قریش کی طرف آپ سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ نبی تو مبعوث ہوئے عرب کے علاقوں میں، وہ بھی مدتوں پہلے، لیکن خاص قریش کی طرف کوئی نبی نہیں آیا جو ان کی طرف براہ راست بھیجا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی، وہی آپ کی جائے ولادت ہے، اور خاص آپ کا تعلق قریش کے ساتھ تھا، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز بھی قریش ہی سے کیا اور ان کو دعوت دیتے رہے۔ تو فرمایا کہ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں، سیدھا رستہ اختیار کر لیں۔ یہ مقصد ہے اس قرآن کے نازل کرنے کا، آپ کی دعوت کا، کہ آپ ان کو ڈرائیں، خبردار کریں، اور اس ڈرانے سے مقصد ان کو ہدایت کی طرف بلانا ہے کہ شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار،
خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم صيبا نافعا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.